بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ارشد شریف اور صدیق جان کے معاملہ پر بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور صدیق جان کی خاموشی کام کر گئی ہے، اور اس خاموشی کی بنیاد پر ذرائع کے مطابق اب ارشد شریف کے ساتھ ایئر وائی نیوز کیا کرنے جا رہا ہے، بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے نقیب اللہ محسود قتل کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ندیم ملک ایف آئی اے کے سامنے ڈٹ گئے ہیں اور ایف آئی اے پر الزامات کی بارش کر دی ہے۔ آج پیش ہونا تھا، آج پیش نہیں ہوئے، اور آج کی تاریخ میں پیش نہ ہو کر انہوں نے جو دھمکی دی ہے شہزاد اکبر کو، اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے اور لوگوں کو دھوکہ دے کر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جعلی میسیجز آتے تھے، اور ان میسیجز میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے 12,000 روپے نکلے ہیں اور اس نمبر پر آپ رابطہ کریں، پھر آپ کو یہ پیسے ملیں گے۔ یہ معاملہ چلتا رہا اور چلتے چلتے کئی غریب لوگ رابطہ کرتے تھے، پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ پہلے آپ اتنے پیسے جو اس پر کوئی ایزی پیسہ کروا دیں، پھر آپ کو پیسے ملیں گے۔ مختلف ہیلے بہانوں سے وہ لوٹتے تھے۔ یہ گجرانوالہ کا علاقہ ہے، اور انکم سپورٹ پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جھانسا دے کر شہریوں کو لوٹنے والا 5 رکنی گروہ تھا جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور یہ جو سٹی پولیس آفیسر ہیں گجرانوالہ کے سرفراز فلکی، اس کے مطابق یہ 5 رکنی جو گروہ ہے اس کو تھانہ جناح روڈ کے علاقہ سے گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمان میں خاتون بھی شامل ہے جو ٹیلی فون پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹریشن کے بہانے شہریوں سے معلومات لیتی اور پھر اسی معلومات کی مدد سے ملزمان بینک اکاؤنٹ سے رقم ٹرانسفر کر لیتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملزمان سے لیپ ٹاپ، ٹیلی فون ایکسچینج اور دیگر سامان برآمد ہوا ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اب تک یہ کروڑوں روپے فراڈ کر چکے ہیں۔ ان کے فراڈ کے اور بھی بڑے طریقے تھے، اور اس طریقے سے بھی یہ فراڈ کر رہے تھے، اور یہ پچھلے 6 ماہ سے یہ گروپ کام کر رہا تھا۔ اور اگر یہ معاملہ جب باہر آئے گا تو یہ پھر معاملہ بہت آگے جائے گا، کیونکہ یہ بڑے بڑے گینگ ہیں، بڑے بڑے گروپس ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اور یہ ہر ضلع میں لوگ بیٹھے ہیں اور یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں جو کہ انتہائی شرمناک ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے یہ بہت خوش آئند ہے، اور یہ ضرور ہونا چاہیے تھا، اور اس پر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں گجرانوالہ کے سٹی پولیس آفیسر سرفراز فلکی کو۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے نقیب اللہ محسود قتل کیس کا، جب رو انوار ملزم ہوگا تو کیا اس کو سزا ہو سکتی ہے یا کیا انصاف ہو سکتا ہے؟ وہی پولیس جو قاتل تھی، وہی پولیس جب پروسیکیوشن ہوگی اور وہی انویسٹیگیشن کرے گی، وہی جے آئی ٹی اسی پولیس کے افسران پر مشتمل ہوگی، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہاں کا انصاف، کون سا انصاف، کیسے انصاف ملے گا۔ یہی نقیب اللہ محسود قتل کیس میں ہوا ہے۔ رو انوار پہلے ان کو ضمانت مل گئی، پہلے وہ گرفتار نہیں ہوتے تھے، ثاقب نثار نے اپنا پورا زور لگا کے ان کو گرفتار کروایا جب وہ چیف جسٹس تھے۔ گرفتاری کے بعد ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو حاضری سے استثناء کے لیے وہ سندھ ہائی کورٹ تک جاتے ہیں کہ مجھے عدالت میں پیش نہ ہونا پڑے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ان کی درخواست خارج کر دی تھی اور ان کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا۔ ظلم یہ ہے کہ اس میں جو گواہان تھے، 4 گواہان وہ پہلے مکر چکے ہیں، اور اب ظلم یہ ہوا ہے کہ جو ڈاکومنٹری ایویڈنس تھی، جو مال مقدمہ تھا، جو ڈاکومنٹس تھے جس کی بنیاد پر یہ ساری کی ساری کارروائی ہونی تھی، وہ جو اصل دستاویزات تھے جو پولیس کے پاس ہوتے ہیں اور پولیس کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں، وہ سارے اصل ڈاکومنٹس گم کر دیے گئے ہیں۔ اور آج بڑے بھاری دل سے جو مدعی مقدمہ ہے جو کہ نقیب اللہ محسود کا بھائی ہے، کیونکہ نقیب اللہ محسود کا والد پہلے مدعی تھا لیکن وہ کینسر کا مریض تھا، اور اپنے بیٹے کے لیے جنگ لڑتے لڑتے اور کینسر سے جنگ لڑتے لڑتے وہ اپنی جان دے بیٹھا۔ اس کے بعد اس کے بھائی کو مدعی بنایا گیا، لیکن وہ بیچارہ بھی، اس کو بھی آج تک انصاف نہیں ملا۔ سارا دن بلاول زرداری پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اور 3 سے 4 لوگ ہیں ان کے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے جو سارا دن پریس کانفرنسز کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے جو ان کی جو ظلم ہے، جو جیسے عزیز میمن قتل کیس ہو، یا دوسری طرف جو یہ معاملہ ہے نقیب اللہ محسود کا،
اس پر کبھی بھی وہ نہیں بولے، کبھی ان کو ہیومن رائٹس نظر نہیں آئے، کبھی ان کو جو آزادی صحافت پر حملہ نظر نہیں آیا۔ اور ظلم کیا ہے کہ آج اس مدعی نے، اس غریب مدعی نے، نقیب اللہ محسود کے بھائی نے عدالت میں ایک بھاری دل سے درخواست دی ہے کہ اصل دستاویزات کھو چکی ہیں، براہ مہربانی ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم فوٹو کاپیز کو جمع کروا سکیں اور فوٹو کاپیز کی بنیاد پر کیس آگے چل سکے، جس پر رو انوار کے وکلاء نے عدالت میں اوبجیکشن ریز کیا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب اصل دستاویزات نہیں ہیں تو فوٹو کاپی ایڈمیزیبل نہیں ہے اور فوٹو کاپی کی بنیاد پر کارروائی نہیں ہو سکتی۔ عدالت نے جو درخواست تھی نقیب اللہ محسود کے بھائی کی، اس پر فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم نے تو کوشش کی ہے، پولیس جتنا بچا سکتی تھی رو انوار کو بچایا ہے، ہم نے اپنے جو گواہان تھے ان کو بھی پیش کیا ہے، جو ہمارے پاس فوٹو کاپیز اویلیبل تھیں وہ بھی ہم نے عدالت میں جمع کروا دیں، اور اس کے بعد ہم صرف اللہ کی عدالت پر یقین رکھتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو رو انوار جیسے بڑے غنڈوں کو سزا ہوگی۔ اگر رو انوار اور عزیر بلوچ کو کراچی کی عدالتوں سے اور کراچی کی پروسیکیوشن اور پولیس سے ان کو سزا ہو گئی یا یہ سزا دلوانے میں کامیاب ہو گئی پروسیکیوشن، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کہ رو انوار یا عزیر بلوچ کو سندھ کی عدالتیں یا سندھ کی پروسیکیوشن کوئی سزا سنائے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے ایف آئی اے کا، اور وہ ہے ندیم ملک کا۔ ندیم ملک کو جب طلب کیا گیا تھا تو ندیم ملک پیش نہیں ہوئے، اور آج ندیم ملک نے دھمکی دی ہے۔ بیسیکلی 28 اپریل کو ایک پروگرام تھا اور اس پروگرام میں ندیم ملک نے ساری بات کی تھی، اور اس میں یہ کہا تھا کہ جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے ایف آئی اے کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے یہ مجھے خبر دی ہے کہ ارشد ملک کو بلایا گیا تھا اور یہ حساس اداروں کی طرف سے بلایا گیا تھا۔ انہوں نے بلا کے 30 سالہ پرانی جو غیر اخلاقی ویڈیو تھی وہ دکھائی اور پریشرائز کیا کہ العزیزیہ ریفرنس میں سزا دی جائے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں نے سورس کبھی نہیں بتایا جا سکتا، اور میرا سورس پوچھنے سے پہلے اگر تو ایف آئی اے کو چاہیے کہ وہ مریم نواز کو طلب کرے یا ایف آئی اے کو چاہیے کہ ان لوگوں کو طلب کرے۔ ندیم ملک کا کہنا ہے کہ جو وہ ویڈیو ہے غیر اخلاقی، وہ ویڈیو وہ مریم نواز کے پاس بھی تھی اور وہ حساس اداروں کے پاس بھی تھی، اور دونوں نے ان کو بلیک میل کیا ہے۔ اس وجہ سے العزیزیہ میں 7 سال سزا دے دی ہے اور فلیگ شپ ریفرنس میں ان کو بری کر دی ہے۔ اب مجھے جو ندیم ملک ہے اس کے عقل پہ بڑی مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ ایک ویڈیو ہے، اس ویڈیو پر ملزم پارٹی بلیک میل کر رہی ہے کہ سزا نہ ہو، اور انہوں نے اس میں کامیاب ہوئے اور فلیگ شپ ریفرنس میں بری ہو گئے، اور جو دوسری پارٹی ہے جس کو یہ اداروں کا نام دے رہے ہیں کہ اداروں کے لوگ تھے، وہ وہی ویڈیو دکھا کے سیم ویڈیو ہے اور وہ جو العزیزیہ ریفرنس ہے اس میں وہ سزا دلوا رہے ہیں۔ تو کیا وہ دونوں کے پاس ویڈیو تھی؟ اگر وہ ویڈیو حساس اداروں کے پاس تھی تو وہ مریم نواز کے پاس کیسے گئی؟ اور اگر وہ مریم نواز کے پاس تھی تو حساس اداروں کے پاس کیسے گئی؟ اور کیا اگر وہ اتنا ہی ان کا آپس میں کوآپریشن تھا اور وہ اتنا ہی تعاون تھا تو پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی الگ الگ بلیک میل کرنے کی، آپس میں مکا کر لیتے کہ 2 ریفرنسز ہیں، ایک میں آپ کو سزا ہو جائے گی، ایک میں آپ کو بری کر دیا جائے گا۔ تو جو معاملہ تھا اس کی طرف کا جو ارشد ملک کا وہ بنتا ہی نہیں۔ تو یہ جو جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا جائے کہ ہاں بتائیں آپ نے یہ جو جھوٹ بولا ہے، اور آپ نے جھوٹ بولا ہے ایک کیس کے حوالے سے، جب معاملہ سب جھوٹے سو، جب ایک معاملہ عدالت میں پینڈنگ ہو اور آپ اس کے اوپر کمنٹس کریں گے تو آپ کو جواب تو دینا پڑے گا۔ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں میں جواب دینے کو تیار نہیں ہوں، یا مجھے کسی نے گرفتار کرنا ہے تو دفتر سے گرفتار کر لے، اور شہزاد اکبر کو کہا کہ میں آپ کو بھی دیکھ لوں گا، میں فلاں کو دیکھ لوں گا، اور میں نے قربانیاں دیں اور کراچی آپریشن ہماری کوششوں سے کامیاب ہوا۔ پتہ نہیں آپ کون سی باتیں کہہ رہے ہیں ندیم ملک صاحب، خدا کے لیے آپ کی آزادی صحافت کہاں مر گئی ہے کہ صدیق جان پر حملہ ہوا ہے وہاں تو آپ کو آزادی صحافت کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، ہم کسی ادارے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم آزاد صحافت کرتے ہیں، اور یہی ہمارا قصور ہے کہ اس کی بنیاد پر جو صحافی ہیں وہ گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں، وہ زد و کوب بھی کرتے ہیں، وہ پریکٹیکلی تشدد بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کی زبان گونگ رہتی ہے۔ رؤف کلاسرا جیسے لوگوں کی زبان گونگ رہتی ہے، حامد میر تو اس معاملے میں ہیں ہی گونگے، باقی بھی جو بڑے بڑے اینکرز ہیں وہ بھی گونگے بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں
کہ صدیق جان خاموش ہے، اور اس کی خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ صدیق جان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو انصاف دلوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ صدیق جان نے یہ کہا تھا کہ میں عاصم سلیم باجوہ کا مہمان تھا، اور ان کی انویٹیشن پر ہم لوگ وہاں پر گئے تھے۔ جو آزاد صحافت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ وہاں پر گئے تھے، اور دوسری طرف میڈیا کے بھی لوگ تھے، جو خاص میڈیا کے لوگ جن کو ہم لفافہ صحافی کہتے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو عاصم سلیم باجوہ کی طرف سے بھی ان کو اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بھی۔ اور آج جب ہماری میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں یہی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جب ان کی طرف سے یقین دہانی کروا دی گئی ہے تو ہمیں خود از خود کوئی قانونی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگلے چند گھنٹوں میں اور میکسیمم چند دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایئر وائز سے بھی ارشد شریف فارغ ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ارشد شریف کے خلاف وہاں پر کارروائی بھی ہوگی، کیونکہ ارشد شریف نے جو کام کیا ہے وہ ایک ریاست کا کام تھا، اور ریاست کے کام میں اور ریاست کے ایک ایونٹ کو خراب کیا ہے۔ اس وجہ سے ارشد شریف ہوں یا دوسری طرف ان کے جو دوست ہیں عدیل راجہ وہ ہوں، کسی کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ صدیق جان کی جو خاموشی ہے یہ سمجھ لینی چاہیے ارشد شریف کو کہ یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور یہ طوفان ابھی خاموش ہے، اور جب یہ طوفان آئے گا تو پھر اس جیسے لفافہ صحافیوں کو یہ بھاگ کر لے جائے گا۔ اور ہم امید کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بڑی محبتیں ہمیں ملی ہیں، اور پھر اپنے جو پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی طرف سے بڑی محبتیں ملی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس معاملے کو اینڈ پر لے کر جائیں گے، اور ابھی ہم سے جن لوگوں نے وعدے کیے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم خود بھی کرنا جانتے ہیں، اور ہم سارا دن یہی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔